جس سے آپ نے ثابت کرنا چاہا کہ نبی سنتے نہیں ہیں وہ صحیح ہے، یا جو حدیث میں نے ابن قیم کے حوالے سے پیش کی جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی زندہ ہیں سنتے ہیں یہ صحیح ہے، دونوں میں صحیح کیا ہے؟ اب وہ بیچارہ امتحان میں پڑ گیا، بہت دیر تک وہ سوچتا رہا، جب اس کو کوئی جواب نہیں بن پڑا تو اس نے مجھ سے کہا بین معنی هذه الآیہ وهذا الحدیث، یا شیخ بین لنا معنی هذه الآیہ وهذا الحدیث، کہتا شیخ میری سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے کہ دونوں میں صحیح کیا ہے، مجھے حدیث کا بھی معنی بتائیے، قرآن کریم کی آیت کا بھی مطلب سمجھائیے۔ میں نے اس کو تھوڑی دیر تک اپنے انداز میں پریشان کیا تاکہ یہ سمجھ جائے کہ سکے کے ایک رخ کو دیکھ کر کے حقیقت تک نہیں پہنچا جا سکتا ہے جب تک کہ سکے کے دونوں رخ کا مطالعہ نہ کیا جائے۔ آج کل کچھ لوگ سکے کا ایک رخ دکھا کر کے قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو امام احمد رضا کا کمال ہے کہ اس نے ہر حقیقت سے نقاب کو الٹ کر کے اور قوم کو گمراہوں سے متنبع کرتے ہوئے فرمایا سونا جنگل رات دھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ میں نے اس کے سامنے جب تفصیل رکھی اس نے کہا شکرن لکایا شیخ، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے قرآن اور آیت حدیث کا مطلب سمجھا دیا، اور اس نے تسلیم کیا کہ بے شک نبی زندہ ہیں اور قبروں میں اپنے آرام فرما، اپنی اپنی قبروں میں آرام فرما ہے اور پکارنے والوں کی پکار کو وہ سنتے ہیں۔ اس نے اس بات کو تسلیم کیا۔ میں نے سکے کا دونوں رخ جب اس کے سامنے رکھا ہوا حیرت میں پڑ گیا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج بھی ایک جماعت جبہ و لباس میں قوم کو گمراہ کرنے کی ناپاک کوشش میں لگی ہوئی ہے، اور کلمہ پڑھنے کے باوجود وہ در حقیقت قرآن کا بھی انکار کر رہی ہے اور حدیث کا بھی انکار کرتی ہے۔ اسی ہندوستان میں یہ جماعت بھی پائی جاتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں فرمایا، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبوا صحابی، میرے صحابہ میں کسی کی شان میں گستاخی کے کلمہ مت بولنا۔ رسول پاک کا ارشاد ہے میرے صحابہ میں سے کسی کی شان میں گستاخی مت کرنا، ان کی شان ایسی بلند و بالا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا، ان کی شان یہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے اور میرا صحابی 2 کلو 4 کلو جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا میرے صحابی کے 2 کلو جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ رسول پاک کے صحابہ کی شان ہے، مگر کلمہ پڑھنے والوں کا ایک گروہ اس وقت ہندوستان بھر میں توہین صحابہ کی تحریک چلا رہا ہے اور جگہ جگہ رسول پاک کے صحابہ کی شان میں گستاخی کر کے اپنی بدبختی کا ثبوت دے رہا ہے۔ بتائیے رسول پاک تو یہ فرمائیں کہ میرے صحابہ کو تم برا مت کہنا، مگر جماعت ایک ایسی پائی جاتی ہے کہ جو کلمہ پڑھنے کے باوجود رسول پاک کے صحابہ کی توہین کر رہی ہے۔ جگہ جگہ اپنی مسجدوں میں، اپنے عوام میں، اپنے لوگوں میں صحابہ کی عظمت پر کیچڑ اچھالنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی وجہ سے 2 مہینے کے اندر مجھے 2 مرتبہ ایسے ناہنجاروں سے مناظرہ کرنے کے لیے مجبوراً جانا پڑا۔ پہلی بار میں بنگلور گیا اور ابھی چند روز پہلے مجھے جھانسی جانا پڑا، لیکن الحمدللہ دونوں جگہ دنیا نے یہ دیکھ لیا کل کے رضا ہے خنجرے خوخار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کریں۔ قیامت تک جب تک مصطفیٰ کے سچے وفادار رہیں گے، امام احمد رضا کے افکار و نظریات کو پھیلانے والے جب تک رہیں گے، کسی صحابی کی شان میں اگر کوئی انگلی اٹھائے گا تو کوشش کی جائے گی کہ قانون کی زبان سے اس کی انگلی کو کاٹنے کی کوشش کی جائے۔ کوئی زبان اگر کھلے گی تو قانون کی زبان کے ذریعہ اس کو کاٹنے کا ہنر بھی جانا جاتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، گنبد خضرا کانفرنس، مسلک اعلی حضرت۔
कलमा पढ़ने वालों की एक जमात इसी हिंदुस्तान में पाई जाती है जो सहाबा पर तबर्रा करते हुए फख्र महसूस करती है। मैं और मजीद तो कुछ न कहूंगा, लेकिन ये मुझे महसूस हो रहा है कि जिस तरह से कुछ सालों पहले तक सऊदिया अरबिया ने वहाबियत को फैलाने के लिए अपनी दौलत का दहाना खोला, आज भी कुछ मुल्क जो गुस्ताखाने सहाबा में शुमार किए जाते हैं अपनी दौलत का मुंह खोले हुए हैं, और हिंदुस्तान के बहुत सारे टट्टू उसका शिकार होकर मस्जिदों मेहराब के जरिया उनके नापाक अजाइम की तकमील में लगे हुए हैं और राफिजियत को फैलाने का काम कर रहे हैं। मुझे कभी कभी अफसोस होता है अपने उन शुअरा पर, सबकी बात नहीं करता, और अपने उन नौजवानों पर कि अगर इनके सामने सिद्दीक अकबर का नाम लिया जाए तो ये नहीं पंच मचलते हैं, इनके सामने अगर उमर फारूक आजम का जिक्र किया जाए तो ये नहीं मचलते हैं, इनके सामने अगर उस्मान गनी की सखावत का जिक्र न किया जाए तो ये नहीं मचलते हैं, और अगर शायर ने अली 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 कहना शुरू कर दिया तो लगता है कि ये मतलब ऐसा लगता है कि दरबारे अली में पहुंच गए और जेब से पैसा निकालना शुरू कर दिया, और उसके बाद में फिर वो शायर उसी एक लफ्ज को 50 मर्तबा दोहराता है। जाहिर सी बात है जब मिजाज स्टेज से ऐसा बनेगा तो कौन सहाबा की गुस्ताख बने।